ہائی فرینڈز، السلام علیکم۔ آج 15 اپریل ہے اور ہم ڈان ایڈیٹوریلز پڑھنے جا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے ایرانز کاؤنٹر سٹرائک۔ ایرانز کاؤنٹر سٹرائک کا مطلب ہوتا ہے جوابی حملہ، تو ایران کا جوابی حملہ۔ دا مڈل ایسٹ انڈیڈ دا انٹائر انٹرنیشنل کمیونٹی، مشرق وسطیٰ انڈیڈ اصل میں، دا انٹائر انٹرنیشنل کمیونٹی پوری بین الاقوامی برادری، واز آن ٹینٹر ہوکس۔ ٹینٹر ہوکس کا مطلب ہوتا ہے کہ بے صبری سے انتظار کرنا کسی بات کا جب آپ کو توقع ہو کہ کچھ ہونے والا ہے یا کچھ برا ہونے والا ہے۔ واز آن ٹینٹر ہوکس، بے صبری سے منتظر تھے۔ آفٹر اسرائیل اسٹرک دا کونسلر سیکشن آف ایرانز ایمبیسی ان دمشق آن اپریل 1، کس کے بعد کہ اسرائیل اسٹرک، اسرائیل نے حملہ کیا۔ اسٹرائکنگ، یہ اسٹرائک ورب کی فارمز ہیں۔ اسٹرک پاسٹ فارم ہے یا پاسٹ ٹینس ہے۔ تو اسرائیل نے حملہ کیا تھا دا کونسلر سیکشن، کونسل خانے والے حصے پر، آف ایرانز ایمبیسی، ایران کے سفارت خانے میں، ان دمشق آن اپریل 1، 1 اپریل کو دمشق میں۔ While Tel Aviv has been striking Iranians and their allies in Syria for over a decade، جبکہ تل اویو جو کیپٹل ہے اس کا اسرائیل کا، اس لیے تل اویو سے مراد اسرائیل ہے، کہ جب سے اسرائیل has been striking لڑ رہا ہے ایرانیوں سے and their allies اور اس کے اتحادیوں سے in Syria شام میں for over a decade means 10 year، کہ 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ اس سے لڑ رہا ہے۔ since the beginning of the Syrian conflict، جب سے شام کی لڑائی یا جنگ شروع ہوئی ہے یا اس کا آغاز تھا۔ this incident was different، یہ والا واقعہ مختلف تھا۔ کون سے والا؟ کہ اسرائیل نے جو اس کے سفارت خانے پر حملہ کیا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ والا واقعہ ذرا مختلف تھا۔ and was seen by تہران جو ہے نا، یہ ایران کا کیپٹل ہے اور اس سے مراد ایران ہی لیا جاتا ہے، کہ ایران یا تہران نے اسے سمجھا یا اسے لیا ایز اے ڈکلیریشن آف وار، اعلان جنگ کے طور پہ۔ اٹ واز دا فرسٹ ٹائم اسرائیل ہٹ این آفیشیل ایرانین فیسلٹی، یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ اسرائیل نے ایران کی جو سرکاری فیسلٹی سہولت تھی اس کو ہٹ کیا، اس پر حملہ کیا۔ killing several members of the سپاہ پاسداران کے کئی افراد مارے گئے، including 2 senior generals، جس میں 2 سینئر جنرل بھی شامل تھے۔ Tehran's response to this provocation was expected، اس اشتعال کا، provocation mean اشتعال یعنی غصہ دلانے والی حرکت، تو اس اشتعال کا جو تہران کا رسپانس تھا یعنی جواب تھا، was expected متوقع تھا۔ and it came late on Saturday، یہ دیر سے آیا on Saturday ہفتے کو۔ in another first، یہ ایک اور پہلی، as the Islamic Republic، کہ ایک اسلامی جمہوریہ، rained بارش کر دی، a barrage a number of یعنی بے شمار of drones and missiles، drones اور missiles کی directly براہ راست on اسرائیل پر۔ from here it is into the unknown، یہاں سے بات معلوم نہیں ہے۔ ادھر کیا معلوم نہیں ہے؟ آگے والی بات وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے بات جو ہے نا اب آگے نہیں معلوم کہ کیا ہوگا۔ either diplomacy and de-escalation can kick in، kick in کے 2 مطلب ہیں۔ kick in کا مطلب ہوتا ہے کسی اثر سے کوئی بات شروع ہو جانا، اور دوسرا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے حصے کی رقم ادا کر دینا۔ تو یہاں پہ ہے کہ اس جو جوابی حملہ ہے اس کے اثر سے جو بات شروع ہوگی، تو وہ کہتا ہے کہ یا تو پھر سفارتکاری اور کمی جو ہے نا وہ شروع ہو سکتی ہے، اینڈ برنگ دا ریجن، اور اس ریجن کو، اینڈ دی ورلڈ اور دنیا۔ یہاں پہ ریجن سے مراد وہ علاقہ ہے جہاں پر یہ سارے ملک آپس میں لڑ رہے ہیں، شام ہے، لبنان ہے، اور یہ اسرائیل ہے، ایران وغیرہ، تو مڈل ایسٹ ہے۔ اینڈ دی ورلڈ اور دنیا، بیک فرام دا برنک سے مراد ہے یعنی جو جنگ کے دہانے پہ کھڑا ہے وہاں سے واپس لا سکتی ہے۔ اور a catastrophic conflagration can ensue، یا پھر کیٹاسٹرافک تباہ کن، conflagration لڑائی جھگڑا،
کین انسو کہ اس کے نتیجے میں واقع ہو سکتا ہے، کہ یعنی یہ لڑائی مزید بڑھ سکتی ہے، ریزلٹنگ ان مور ڈیوسٹیشن، اور جس کے نتیجے میں اور مزید تباہی ہوگی، بلڈ شیڈ خون خرابہ، اینڈ گلوبل اکنامک مائزری، اور دنیا کی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ اسرائیل's ویسٹرن فرینڈس، اسرائیل کے جو مغربی دوست ہیں، پارٹیکولر دا یو ایس اینڈ مینی یورپین اسٹیٹس، خصوصاً یو ایس، یونائٹڈ اسٹیٹ اور دوسرے یورپین ریاستیں، ہیو یوزڈ سینکٹیمونیس ایڈجیکٹیوز، کہ انہوں نے، سینکٹیمونیس کا مطلب ہوتا ہے خود بلندی، یعنی سینکٹیمونیس مینس سیلف رائٹس، یعنی اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھنا اور دوسرے کو کم تر سمجھنا۔ ایڈجیکٹیوز یعنی الفاظ یا کوالٹیز جو ہے نا استعمال کی ہیں، ٹو ڈیناؤنس تنقید کرنے کے لیے، ڈیناؤنس مین کریٹیسائز، تہران's ریکلس کاؤنٹر اسٹرائک، تہران کی لاپرواہ کاؤنٹر اسٹرائک جوابی حملے پر، اینڈ ہیو ریٹریٹڈ دیئر آئرن کلیڈ کمٹمنٹ ٹو اسرائیل's ڈیفینس، اور انہوں نے اپنی بات کو پھر سے دہرایا۔ ری ایٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے دہرانا، تو انہوں نے پھر سے دہرایا دیئر آئرن کلیڈ کمٹمنٹ، کہ اپنی آہنی یعنی سپورٹ جو ہے نا اس کے عزم کو اسرائیل کے دفاع میں، اس بات کو انہوں نے پھر سے دہرایا۔ دا ریسٹ آف دا انٹرنیشنل کمیونٹی، باقی جو بین الاقوامی برادری رہ گئی ہے، انکلوڈنگ یو این سیکٹری کونسل ممبرس، جس میں یو این سیکٹری کونسل ممبرس چائنا اور رشیا، روس بھی شامل ہیں، ہیو ٹیکن اے مور میجرڈ اپروچ، انہوں نے ایک انتہائی نپی تولی اپروچ یعنی سوچ یا وہ انداز اپنایا ہے، ایمفیسائزنگ ڈی ایسکلیشن، اور انہوں نے اس تناؤ میں کمی کے اوپر ترجیح دی۔ پاکستان ہیز آلسو ہائی لائٹڈ دا نیڈ، پاکستان نے بھی اس ضرورت کی ہائی لائٹ کیا یعنی نمایاں کیا، اس پر روشنی ڈالی، ٹو اسٹیبلائز دا سچویشن، کہ معاملات کو اسٹیبل کرو، قیام پذیر ہونے دو، اینڈ ریسٹور پیس، اور امن کو بحال کرو۔ دا فیکٹ از دیٹ، حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل بائی اٹیکنگ ایرانز ڈپلومیٹک فیسلٹیز اینڈ وائلیٹنگ سیرین ایئر اسپیس، کہ ایران کے سفارت خانے کے سہولیات پہ حملہ کرنا اور سیریا کے ایئر اسپیس، خلائی اسپیس کی خلاف ورزی کرنا، از لارجلی رسپانسبل فار دس ڈینجرس سچویشن، یعنی بڑے پیمانے پر ذمہ دار ہے اس خطرناک صورتحال کا، اینڈ اٹس ریکلیسنس مسٹ بی رینڈ ان، اور اس کی یہ جو لاپرواہی ہے اس کو لگام آنی چاہیے۔ رین ان کا مطلب ہوتا ہے روکنا یا لگام دینا، تو مسٹ بی رینڈ ان پیسا وائس ہے، لگام آنی چاہیے، اس کو یہ ضرور لگام دی جائے۔ دس از ویری ڈینجرس مومنٹ فار دا انٹرنیشنل کمیونٹی، یہ بہت ہی خطرناک لمحات ہیں بین الاقوامی برادری کے لیے۔ انسٹیڈ آف مولی کیڈلنگ اسرائیل کو بچانے کی بجائے، مولی کیڈل مینس اس کو بچانا، تو ویسٹرن بلاک نیڈس ٹو پریونٹ اٹ فرام ٹیکنگ مور پرووکیٹو اسٹیپس، ویسٹرن بلاک کو ضرورت ہے روکنے کی اسے فرام ٹیکنگ مور پرووکیٹو اسٹیپس، کہ اس کو مزید جو انتشال والے اقدام ہیں ان کو اٹھانے سے۔ if تل اویو does take further military action against ایران، اگر تل اویو مزید ایران کے خلاف کوئی فوجی یا عسکری وہ عمل کرتا ہے، then all bets are off، پھر تمام یہ پریڈکشنز یا مطلب ہے کہ تمام کیا سرائیاں، تمام پیشن گوئیاں ختم ہو جائیں گی، اینڈ a full scale war could be inevitable، اور پورے فل وار جو ہے نا شروع ہو اس سے یعنی لازم ہو جائے گی۔ دا پاتھ ٹوورڈز ڈی ایسکلیریشن از کلیئر، اب جو ہے کہ تناؤ میں کمی کا راستہ کلیئر ہے۔ اسرائیل مسٹ امیجیٹلی اینڈ دا سلاٹر ان غزہ، اسرائیل کو فوری طور پر غزہ میں قتل و غارت بند کر دینی چاہیے، وچ از دا کی ڈرائیور آف دی کرنٹ کنفرنٹیشن ان دا مڈل ایسٹ، جو کہ مڈل ایسٹ کے اندر موجودہ لڑائی کی سب سے بڑی اہم وجہ یہی ہے۔ مور اوور، اس کے علاوہ it must cease its roguish acts of targeting sovereign states including ایران، لبنان، سیریا، اور اس کو جو ہے نا یہ رگش اپنی بدماشانہ سرگرمیاں جو ہے نا نشانہ بنانا مقتدر ریاستوں کا، جس میں ایران شامل ہے، لبنان اور شام شامل ہے،
یہ بند کر دینا چاہیے۔ دس از if the west keeps talking tough، اگر مغربی یعنی ممالک جو ہیں وہ keeps talking tough اس طرح سخت باتیں کرتے رہے، it will embolden Israel، اس سے اسرائیل کو حوصلہ افزائی ہوگی، اینڈ could drag the US، اور وہ US کو کھینچے گا، یورپ کو into a shooting war، یعنی اس حملے وہ اسلحے کی جنگ میں with ایران اینڈ اٹس ریجنل allies، اور اس کے جو علاقائی اتحادی ہیں ان کے ساتھ۔ دس از واٹ بنیامین نیتن یاہو میں ایکچولی وانٹ، بنیامین نیتن یاہو جو ہے اصل میں یہی تو چاہتا ہے، ٹو ٹیک دا ورلڈز اٹینشن اوے فرام دا مسکر ان غزہ، اور وہ غزہ کے اندر دنیا کی توجہ قتل و غارت سے ہٹانا چاہتا ہے، اینڈ ٹو فائٹ ایران ٹو دا لاسٹ امریکن، ایران سے امریکہ تک وہ آخر میں لڑنا چاہتا ہے۔ ڈیفٹ اسٹیٹمنٹ شپ از دا نیڈ آف دی آور، ڈیفٹ اسٹیٹمنٹ شپ، ڈیفٹ مین چلاک و چوبند، اسٹیٹمنٹ شپ سیاست دان، چلاک و چوبند سیاست دان وقت کا تقاضا ہے، از دا نیڈ آف دی آور، وقت کا تقاضا ہے، ٹو پریونٹ جو روکے، اے ڈیوسٹیٹنگ شو ڈاؤن، یعنی یہ جو تباہ کن شو ڈاؤن ہے، لڑائی ہے یا ٹکراؤ ہے، اس کو ختم کرے۔ پبلشڈ ان ڈان اپریل 15، 2024۔